بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی اور شہر کے معروف شاعر جناب فیروز خسرو ناطق میرے غریب خانے پر تشریف لائے، اور ساتھ ہی غیبی مدد کے طور پر جناب زبیر طاہر صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد جہاں زبیر طاہر ہوں اور وہ کوئی موقع سے فائدہ اٹھا کے ریکارڈنگ نہیں کریں، اور وہ بھی فیروز بھائی کی موجودگی میں، تو انہوں نے اپنے ہتھیار نکالے ہیں اور ہم سے کہا ہے کہ بھائی فیروز بھائی سے کچھ سنیں، اور یقیناً آج کی صبح کا آغاز ہی بہت خوبصورت انداز سے ہو رہا ہے، تو میں فیروز بھائی سے ملتمس ہوں کہ ہمیں کچھ سنائیں۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر میں ایک گھر ایسا ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ جہاں میں گاہے بغائے آتا ہوں، اس سے مل کر وہاں پہنچ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم ساری باتیں کرتے ہیں مائنس لوگوں کی غیبت، ہمارے اپنے مسائل، ہمارے اپنے دکھ، ہماری اپنی شعر و ادب سے مشترکہ محبت اور لگاؤ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور آج زبیر طاہر بھائی یہاں موجود تھے، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور جہاں زبیر طاہر موجود ہوں وہاں ان کا کیمرہ اگر نہ ہو تو تعجب کی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا سننا پسند کریں؟ فیروز بھائی، ابھی آپ نے نا ایک وہ اشعار سنایا جو پتھر کا، جس میں ذکر ہے بڑی وہ۔ جی ہاں، میں نے اس کا پس منظر یہ تھا، جی، میری والدہ مرحومہ کہتی تھیں کہ خسرو بہت پتھر دل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے آنسو نہیں نکلتے تھے، ہر بات کا بہت شدت کے ساتھ مجھ پر اثر ہوتا تھا، اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ اللہ میں پتھر دل تو نہیں ہوں۔ میں شعر کہتا ہوں، شعر کہتے وقت میرا دل کٹتا ہے، اور لیکن والدہ کہتی تھی پتھر۔ ہاں، میں برداشت بہت ہے، اور یہ برداشت سے میں نے متعدد مواقع پہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برداشت دی ہے۔ میری نوکری بھی ایسی رہی فورسز میں، وہاں پہ بھی، اور یہ تمام چیزیں۔ تو ایک دن میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کیوں رونا نہیں آتا، کیوں میں پتھر دل ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے اتنا رونا آیا، اتنا آیا، جس جگہ میں تھا وہاں کا جو متولی تھا، چوکیدار تھا، وہ مجھے اس نے اٹھایا، اس نے پانی پلایا۔ اس کے بعد سے مجھے کوئی بات بھی ہوتی ہے اس قسم کی جو دل پہ اثر کرتی ہے۔ میری والدہ کہتی تھی کہ جب فضائل ہو رہے ہوں اہل بیت کے، مصائب سے ہٹ کر، تو خسرو کو تو اس پہ بھی اب رونا آتا ہے۔ تو میں نے ایک نظم کہی اس وقت، میں کالج میں پڑھتا تھا، اور اس کا عنوان تھا پتھر دل ہیں ہم پتھر ہیں۔ شاید مجھے یاد آ جائے۔ ہاں، میں نے اسی کا ذکر آپ سے کیا تھا ایسے، پتھر دل ہیں ہم پتھر ہیں، لیکن یہ سب کون بتائے، چشمے شبنم خون رو جائے، غنچہ پھول بنے مرجھائے، آنکھ میں آنسو کیسے آئے، پتھر دل ہیں ہم پتھر ہیں، لیکن یہ سب کون بتائے، پتھر، لیکن یہ سب کون بتائے، قطرہ قطرہ ہو کر ٹپکے، سیل غم لیکن یہ سب کون بتائے، سیل غم گھر کر رہ جائے، قطرہ قطرہ ہو کر ٹپکے، پتھر دل میں گھر کر جائے۔
اور جب میں نے یہ کہی تو میرے ذہن میں ایک تصویر آئی تھی، کہیں دیکھی تھی میں نے، اور اس وقت یہ موبائل نہیں تھا، لیکن کہیں دیکھی تصویر کہ ایک پتھر جو ہے قطرہ قطرہ اس کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے اس چٹان پہ، اور اس میں سوراخ ہو گیا ہے۔ تو یہ نظم اس وقت عطا ہوئی، اور جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت یہ آپ مجھے اس چیز کا تجربہ ہے کہ گاؤں میں جب کچے مکان ہوا کرتے تھے اور بارشوں میں جب چھت ٹپکتی ہے، وہ قطرہ جہاں پہ گر رہا ہوتا ہے وہاں پہ بہت گہرا سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے بہت برمحل بہت اچھی ہمیں یہ اشعار سنائے۔ کوئی بہترین سے اپنی پسند کا، طارق بھائی کی پسند کا کوئی کلام سنائیے اچھا سا۔ طارق بھائی کو تو بہت سے پسند ہے۔